صحابہ اکرام کا جب ذکر آتا ہے تو صحابہ اکرام کے بارے میں ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب صحابہ اکرام کا نام لو تو رضی اللہ تعالی عنہ لگاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. ہمارے علم میں جو چیز ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ سارے کے سہارے صحابی بخشے بخشائے جنتی ہیں, ان کا کنفرمیشن اللہ کی طرف سے. یہ آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ نہیں جانتے ہیں؟ ایک خاتون اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں, تصور کیجئے گا, وہ منظر دیکھے گا, نظارہ آپ کو دکھے گا. ایک خاتون اللہ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں, وہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی میرے شوہر کا نام القبہ ہے, آپ کا صحابی رسول ہے. بیوی کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول سے اے اللہ کے نبی میرے شوہر کا نام القبہ ہے, صحابی رسول ہے, نمازوں کا پابند ہے, نیک عمل کرنے والا ہے, لوگوں سے اچھے سے بات کرتا ہے, لیکن اس وقت وہ بے انتہا شدت کی تکلیف میں مبتلا ہے اور اس کو موت نہیں آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ میں کوئی زندہ ہے؟ تو معلوم ہے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, ماں زندہ ہے. ایک صحابی کو حکم ہوا کہ جاؤ اس کی ماں کو بلا کے لاؤ. اس کی ماں سے کہنا کہ اللہ کے نبی نے بلایا ہے, وہ آتی ہے یا میں وہاں پہ چل کے جاؤں. بوڑھی عورت کو یہ پیغام ملا تو اس نے کہا یہ تو میرے نصیب جاگے کہ اللہ کے نبی نے مجھے یاد کیا ہے, میں خود چلتی ہوں, اللہ کے نبی کہاں یہاں تشریف لائیں گے. وہ خوشی خوشی اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئی. اسے نہیں پتا کہ کیوں بلایا جا رہا ہے, کیا معاملہ ہے. جب وہ بوڑھی عورت اللہ کے نبی کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ القبہ تمہارا بیٹا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے. کہا تمہیں معلوم ہے کہ وہ اس وقت کس تکلیف میں مبتلا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہم کو پتا ہے کہ وہ کس تکلیف میں مبتلا ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ تو اسے معاف کر دیتی. وہ بوڑھی عورت نے جس وقت اللہ کے نبی سے کہا کہ یہ اللہ کے نبی اس نے دوسروں کے کہے میں آ کے مجھ بڑھیا پہ بہت ظلم کیا ہے, اے اللہ کے نبی اس نے مجھے بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں, دوسروں کے بہکائے میں, دوسروں کے کہے میں آ کے اس نے مجھ بڑھیا پہ بہت ظلم کیے ہیں. اللہ کے نبی میری جان آپ پہ قربان, مجھے معاف کرنے کے لیے نہ کہیے گا. دکھوں کی یاد سے اس عورت کا چہرہ پنج مردہ ہو گیا. دکھوں کی یاد سے وہ چھلک کے رو پڑی تھی. عجیب سی کیفیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر معاف کر دیتی تو زیادہ بہتر تھا. اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی میری جان آپ پہ قربان, میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتی ہوں آپ کچھ بھی کہہ دیجئے ہم کرنے کو تیار ہیں, مگر مجھے معاف کرنے کے لیے نہ کہیے گا. اس کے دکھوں کو, اس کی تکلیفوں کو میں بھلا نہیں سکتی, اور جب میں بھلا نہیں سکتی تو میں معاف بھی نہیں کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا جاؤ سوکھی لکڑیاں جمع کر کے لاؤ, ان لکڑیوں میں آگ لگاؤ, جب شعلے بھڑکنے لگیں آگ جل اٹھے تو اس کے بیٹے القبہ کو اس آگ میں ڈال دو. صحابی رسول کا ذکر ہو رہا ہے, کسی جوانی شرابی کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس بات کو دل میں رکھیے گا. جیسے یہ جملہ سنا کہ جلتی ہوئی آگ میں اس بیٹے کو ڈالنے کی بات ہو رہی ہے تو ماں کی چیخ نکل گئی. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے کو اس آگ میں ڈال دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جو لڑکا, جو بندہ, جو انسان دنیا میں اپنی ماں کو تکلیفیں پہنچائے اور ماں اسے معاف نہ کرے, قیامت کے دن اس کا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا. ہر سال حج کرتے رہو, ہر سال عمرے کرتے رہو, ہر سال نمازیں پڑھتے رہو, کچھ بھی کرتے رہو, اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی ماں اس سے ناراض ہے اور ماں اگر اسے معاف نہیں کرے گی تو پھر اس کا قیامت میں حساب کتاب ہی نہیں. یہ جملہ سننا تھا کہ ماں کی چیخ نکل گئی. اس نے کہا اے اللہ کے نبی میرے لاڈلے کو, میری اولاد کو, اس نے جو کچھ بھی کیا میں اس کو معاف کرتی ہوں, آپ اسے آگ کے شعلوں میں نہ ڈالیے. اے اللہ کے نبی میں آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میں نے اس کو معاف کیا. جیسے ہی یہ جملہ اور اس بوڑھی عورت کی زبان سے نکلا ہے تو ایک آدمی گیا, معلوم کیا تو پتا چلا کہ تیماردار بتاتے ہیں کہ ابھی اچانک نہ جانے کیا ہوا اور القبہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور اس کی روح